السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ آج وعلیکم السلام۔ ہم نے سورہ یوسف کا آغاز کیا ہے جی۔ شکیل صاحب نے آج کے لیکچر میں ہمیں اس سورت کا تعارف کروایا ہے، اس کا پس منظر سارا بتایا ہے، اور وہ علاقہ جہاں پہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام جہاں سے انہوں نے ہجرت کی اور پھر مصر میں آئے، تو وہ انہوں نے نقشے کے ذریعے سے وہ ساری جغرافی جو ہے وہ ہمیں سمجھائی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی پہلی جو ہے وہ 6 آیتیں، اس کا ترجمہ شکیل صاحب نے پڑھا، اور اس کے اہم جو نکات تھے اس کی تفسیر تھے ان سے ہمیں روشناس کرایا۔ تو اب ہم اس کے سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو میں اپنے پارٹیسپینٹ سے ریکویسٹ کروں گا، آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو پہلے آپ ضرور پوچھ لیں، اس کے بعد میرے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو پھر میں بھی پوچھوں گا۔ جی، پارٹیسپینٹ میں کوئی سوال ہے تو پلیز۔ جی، وہی سر میرا صاحب، ایک آزم صاحب۔ ضمنی سا سوال ہے، ڈائریکٹ سوال تو جی نہیں جی ہے۔ وہ یہ تھا کہ جو آپ نے بتایا کہ قرآن پاک میں جو ٹاپکس ہیں یا جو صورتیں ہیں وہ پہلے آسان اور پھر آہستہ آہستہ جو مشکل ٹاپکس ہیں وہ آئے ہیں، اور آپ نے حوالہ دیا سورہ بقرہ کا اور سورہ ال عمران کا ویسے۔ تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو اب ہمارے پاس جو ترتیب ہے جس سے ہم پڑھتے ہیں، وہ ترتیب جو ہے وہ ترتیب نزولی نہیں ہے، وہ ترتیب ہے جو کہ اس کو جب قرآن پاک کو اکٹھا کیا گیا تو وہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جو بات آپ نے کی ہے اس کے حوالے سے قرآن پاک کے جو ٹاپکس ہیں وہ ترتیب نزولی کے حوالے سے پھر دیکھنا پڑے گا کہ جو شروع میں جو تھے وہ آسان ٹاپکس تھے اور بعد میں جو ہے وہ مشکل ہوتے گئے، یا کہ جس ترتیب میں قرآن پاک اب ہے اس میں بھی وہ ویسے ہی ہے۔ ہاں نہیں، جو ترتیب نزولی ہے وہ اس سے ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے، وہ ہمارے لیے صرف ایک اکیڈمک ڈسکشن ہے کہ کون سی صورت پہلے نازل ہوئی تھی تو کون سے بعد میں نازل ہوئی تھی۔ تو ہسٹری کو سمجھنے کے لیے صرف جو ہے وہ اس کا جاننا ضروری ہے۔ باقی یہ کہ ایز اے بک میں نے کہا تھا کہ یہ آیات جو ہیں وہ ایک بک کی آیات ہیں، یعنی ابھی تو یہ آیات ہی نظر آ رہی ہیں، جب یہ نازل ہو رہی تھی تو یہ تو الگ الگ صورتیں تھیں، لیکن یہ کہ قرآن حکیم نے 2-4 دفعہ جو ہے یہ بتا دیا ہے کہ یہ ان دی اینڈ اس نے ایک کتاب کی شکل اختیار کر لینی ہے جو کہ پھر رہتی دنیا تک رہے گی۔ اچھا، اب وہ کتاب جو ہے وہ اس شیپ میں آ گئی ہے جس شیپ میں کوئی بھی کتاب ہوتی ہے، یعنی جو سیریس ٹاپک کے اوپر جو علمی کتاب ہوتی ہے، اور وہ علمی کتاب جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ وہ اس ٹاپک کو جو اس کا مین ٹاپک ہے اس کو پہلے آسان انداز میں لے کے چلتی ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ پرتیں کھلتی جاتی ہیں اور نئی سے نئی بات جو ہے وہ کھلتی جاتی ہے۔ تو اسی طرح قرآن حکیم ہے کہ قرآن حکیم میں جو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران ہے، وہ اس کو پڑھ کے سمجھنا جو ہے وہ آسان ہے نسبتاً ایز کمپیئر ٹو جو آگے والی صورتیں ہیں۔ تو آگے والی جو صورتیں اگرچہ ان میں سے بہت ساری، سورہ یوسف جو ہے وہ تو سورہ بقرہ سے پہلے کی نازل ہوئی ہوئی ہے، یہ مکی صورت ہے، سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، سورہ آل عمران بھی مدنی صورت ہے، لیکن وہ ترتیب نزولی جو ہے وہ اس سے ہمارا اتنا کنسرن نہیں ہے۔ ہمارا کنسرن جو ہے وہ ترتیب مصحفی ہے جو کہ اس وقت موجود ہے، اور اس کی یہ ترتیب ایسی ہے کہ جو کہ شروع میں آسان ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس کی ڈیپتھ میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ شکیل صاحب، اسی حوالے سے ذرا، میرا خیال ہے آپ نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو ترتیب ہے قرآن پاک میں صورتوں کی موجودہ جو ترتیب ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ریکمینڈ کی تھی، خود ایڈوائز کی تھی کہ یہ اس ترتیب سے آپ اس کو لکھیں، یہ ذرا کنفرم کر لیں۔ نہیں، ایڈوائز نہیں کی تھی، بنائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس میں یہ ترتیب دے دی تھی، اور جو حفاظ کرام تھے
ان کو پھر اسی ترتیب سے یہ یاد کرائی گئی تھی. تو جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ جو ہے وہ پھر اس کا جو پہلا نسخہ بنایا گیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، کیونکہ اس سے پہلے تو یہ یعنی اس شکل میں نہیں تھا. تو جو اس نسخے کا نام بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس نسخے کا نام، یعنی وہ چیز جو کہ پوری قرآن جو پوری کتاب کی شکل میں آ گئی تھی، اسے مصحف کہا گیا تھا. تو وہ ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھی، حفاظ نے اسی کے مطابق جو ہے وہ اس کو یاد بھی کیا تھا. اور پھر جب وہ ایک مارکے میں جو ہے وہ بہت سارے حفاظ جو ہے وہ 70 حفاظ شہید ہو گئے تھے، تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ اس کو بک کی فارم کے اندر لے آئے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ریلیکٹنٹ تھے کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو میں کیسے کر لوں. لیکن جو ہے وہ وقت کی ضرورت تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنونس کر لیا کہ نہیں، یہ وقت کی جو ہے وہ اس کو اس طرح لانا ضروری ہے، ادروائز جو ہے یہ تو ضائع ہو جائے گا. اس طرح وہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا، اگر اور اسی طرح چند ایک مارکوں میں چند ایک اور وہ حفاظ ختم ہو گئے تو ہم کہاں سے لائیں گے. تو پھر جو ہے وہ اس کو بک فارم کے اندر وہ لے آیا گیا تھا. شکریہ جی. پارٹیسپینٹس میں سوال آج کے لیکچر کے حوالے سے سورہ یوسف کا تعارف اور پہلی 6 آیات جو آج ہم نے اسٹڈی کی ہیں، اس حوالے سے کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. فاروق بھائی، آپ کے ذہن میں کچھ سوال آ رہا ہے؟ جی رانا صاحب. اچھا شکیل صاحب، ایک کیونکہ یہاں پہ ایک آپ نے کہا اس صورت میں 4 خوابوں کا ذکر ہے، اور شاید پہلا خواب جو ہے وہ تو ہم نے پڑھ لیا یہ ان آیات میں، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا، جس میں کہ انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند اس کو مطلب انہوں نے دیکھا ان کو، اور وہ سجدے کی حالت میں دیکھا، اور اپنے والد کو پھر اپنا خواب جو ہے وہ انہوں نے بیان فرمایا. تو پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو خواب ہوتا ہے یہ مطلب تو 3 اقسام بھی بتائیں، لیکن آپ نے پھر یہ بھی بتایا کہ اس کی ایک تعبیر بھی ہو سکتی ہے، اور جو تعبیر کا جو علم ہے وہ بنیادی طور پہ مطلب علم نہیں ہے، انفیکٹ یہ مطلب اللہ کی دین ہے، یہ خواب کی تعبیر جو ہے بیان کرنا. تو یہ فی زمانہ بھی کیا یہ کچھ لوگوں کو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہ دین مل جاتی ہے، اور ہم اس کے لیے ہم رجوع کر سکتے ہیں، کیونکہ بعد میں آپ نے کہا ہے کہ آپ ذکر نہ کریں خواب کا، لیکن اگر یہ اللہ کی دین ہے تو ظاہر ہے اس کا مقصد تو یہی ہوگا نا کہ اس سے کوئی فائدہ اٹھایا جا سکے. تو ہمیں اگر کوئی خواب آتا ہے اس طرح کا تو کیا اس کو ہمیں رجوع کرنا چاہیے کسی ایسے صاحب سے جن کو اللہ نے یہ دیا ہو، یہ دین جس کے پاس ہو؟ اچھا، پہلی بات تو جو ہے نا وہ یہ کہ یہ جو جملہ ہے نا کہ یہ علم نہیں ہے، یہ جملہ غلط ہے، یہ علم ہے. لیکن یہ میں نے کہا کہ یہ کتابی علم نہیں ہے، یعنی یہ کتابوں سے نہیں سیکھا جا سکتا کہ میں نے جو ہے نا وہ کتابوں کے علم سے متعلق کسی نے کوئی لکھ دیا کہ سانپ کو دیکھا تو اس کا یہ مطلب ہے، شیر دیکھا تو وہ مطلب ہے. تو یہ اس طرح سے جو ہے نا یہ کتاب یہ نہیں سیکھا جا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ جس کو علم عطا فرمانا چاہے اللہ تعالیٰ کی دین ہے. یہ ایک بات. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ یہ جو میں نے کہا کہ جی جو کچھ نظر آتا ہے وہ اگر آپ کسی کو بھی نہ بھی بتائیں تو اپنے ٹائم کے اوپر وہ ظاہر ہو جاتا ہے. اس صورت کے اندر جو ہے وہ یہ سارا کچھ کلیئر کر دیا گیا ہے. اب جو پہلا خواب ہم نے پڑھا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو ہے وہ سنا دیا، وہ اللہ کے نبی تھے، ان کے پاس یہ علم تھا، انہوں نے اس کا مطلب فوراً جان بھی لیا، لیکن انہوں نے بتایا نہیں اس کا مطلب.
اور اپنے ٹائم کے اوپر جب بھی وہ اس کا ٹائم آیا وہ واقع ظاہر ہو گیا. تو اگر آپ کسی کو بھی کچھ نہیں بتائیں گے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ سارا کچھ ہو کے رہے گا. اگر کسی چیز سے کوئی اچھی خبر ہے, کوئی بری خبر ہے, اور اگر کسی چیز سے کوئی متنبع کرنا ہے آپ کو, تو بھی جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کو ایسا بندوبست فرما دیتا ہے کہ کوئی بندہ ایسا مل جاتا ہے جو کہ آپ کو جو ہے وہ متنبع کر دیتا ہے. اس کے اندر جو چوتھا خواب آیا ہے وہ بھی ہم پڑھیں گے, اس میں بالکل ایگزیکٹلی یہی ہوا کہ کسی نے خواب دیکھ لیا اور جو ہے اس کے اندر ایک میسج تھا, اور میسج تھا کہ جی ایک تنبیہ تھی اور تھا کہ کچھ کر لو. تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بندوبست فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر بھی بتا دی گئی, اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ اچھا ٹھیک ہے اب اس کو جو ہے وہ کیا کریں. تو اگر آپ کسی کو اپنا خواب نہیں بھی بتاتے تو بھی جو ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس خواب کے ذریعے ایک میسج دیا ہے جو کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا, تو جو ہے اللہ تعالیٰ خود بخود کوئی بندوبست فرما دے گا کہ آپ کو وہ اس خواب کا مطلب پتہ چل جائے گا. لیکن ہماری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمیں تو عجیب و غریب سے بھی خواب آ جاتے ہیں نا, تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی میسج ہے, حالانکہ کوئی میسج نہیں ہوتا. یعنی 90% خواب جو لوگ دیکھتے ہیں اس میں کوئی میسج نہیں ہوتا, لیکن ان کو لگتا یہ ہے کہ میں نے خواب میں جو ہے نا وہ یہ دیکھا کہ میں نے اپنی دادی کو دیکھا جو کہ ان کو فوت ہوئے وہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے, اور وہ یہ بتا رہی تھیں کہ دیکھو جو ہے نا وہ جو میرا جو ہے وہ فلانا جو ہے اس کا خیال کوئی نہیں رکھ رہا, یہ وہ, تو اب جو ہے وہ سارے پریشان ہیں کہ پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے. تو وہ حالانکہ ایسی جو ہے نا وہ خوابوں کا عام طور پہ کوئی مطلب نہیں ہوتے, لیکن جو ہے وہ اگر کسی خواب کا کوئی مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو بتانا چاہتا ہے تو وہ بھی بتا دیتا ہے. بعض اوقات صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والا ایک ٹائم دکھانا چاہتا ہے اور وہ آپ کو وہ دکھا دیتا ہے. میں اب اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو کہ مجھے ایک بار پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو ایک نوکری ملی. تو وہ نوکری ایسے تھی کہ یہ اس کا ایک انٹرویو ہوا, اور پھر انٹرویو ہونے کے بعد جو ہے وہ کافی ٹائم گزر گیا, کچھ بھی نہ ہوا. وہ جو ہے عام طور پہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کا جب کسی بھی پوسٹ کے اگینسٹ جو ہے نا وہ ہوتی تھی, ریکمنڈیشن ہوتی تھی, تو اخبار میں خبر آتی تھی. اب میں ہر اخبار کی روز خبر پڑھا کرتا تھا کہ وہ اس کا کوئی ذکر آیا, کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. بہت ٹائم گزر گیا, بہت ٹائم سے مراد 2-2.5 مہینے گزر گئے, کچھ بھی نہ ہوا. تو میں نے جو ہے وہ ایک دن خواب میں دیکھا کہ ایک نوٹس بورڈ ہے, اس کے اوپر ایک ٹائپ شدہ ایک کاغذ لگا ہوا ہے, اور اس پہ کچھ نام لکھے ہوئے, اور سب سے آخر میں میرا نام ہے. تو جو ہے میری آنکھ جب کھلی تو میں نے کہا کہ نوٹس بورڈ تو پبلک سروس کمیشن کے دفتر میں لگا ہوتا ہوگا, تو میں وہاں چلا گیا. وہاں میں گیا, میں نے جا کے جو ہے وہ پوچھا کہ یار یہاں کوئی نوٹس بورڈ ہے, تو انہوں نے بتایا کہ ہاں جی یہ نوٹس بورڈ جو ہے نا وہ فلانی جگہ لگا ہوا ہے. وہاں گیا, بہت سارے نوٹس لگے ہوئے تھے اور سب ٹائپ شدہ تھے. وہ پہلے تو ٹائپ رائٹر ہوا کرتے تھے, یعنی یہ 1991 کی بات ہے غالباً, یا 1990 کی بات ہے. اچھا, تو جو ہے وہ ایک چھوٹا سا کاغذ لگا تھا, یعنی ایسے ہی 3 انچ بائی 4 انچ بائی 3 انچ ایسا اس کا کوئی سائز ہوگا. اس پہ ٹائپ شدہ کچھ نام لکھے ہوئے تھے, اور سب سے آخر میں میرا نام ٹائپ ہوا. تو مجھے تب پتا چلا کہ بھائی میرا نام ریکمینڈڈ ہے. تو پھر میں نے ہل جل کی کہ یار میں نے دسو میں کی کرنا ہے. تو وہ اس طرح سے جو ہے وہ آپ کو مطلب مجھے خواب آیا تو میں چلا گیا, وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا کہ تم نے جانا, چلا گیا. میں کسی کے پاس نہیں گیا پوچھنے کے لیے کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو وہ بس ایسے ہی ہے آپ کا, ہم نہ بھی بتائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. جی شکیل صاحب بہت شکریہ. جناب پارٹیسپینٹس کے سوال مزید کوئی ہے تو پوچھ لیں, یہ لاسٹ کال ہے, اس کے بعد ہم اس سیشن کو ختم کر دیں گے. جناب فاروق بھائی, اعظم بھائی, مس عائشہ, کوئی سوال آپ لوگوں کے ذہن میں ہے تو پوچھ لیں. شکیل صاحب میرا خیال ہے کیونکہ آج کا لیکچر بڑا کلیئر تھا اور کافی وضاحت سے آپ نے
چیزیں بتا دیں تو میرا خیال ہے مزید کوئی سوال نہیں ہے، تو ہم آج کے اس کیو اے سیشن کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور آسان طریقے سے اللہ کے اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہاں السلام علیکم. وعلیکم